جن کی کوشش و کاوش کے ساتھ آج برے صغیر پاک و ہند کے ایک ایک ممبر سے، ایک ایک درسگاہ سے، ایک ایک مدرسہ سے، ایک ایک جامعہ سے قال قال رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محنت و کاوش ہے، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے صغیر پاک و ہند کی دھرتی پر بھیجا، اور حضور نے فرمایا عبدالحق تو نے میرے مدینہ میں حدیث پڑھائی، اب میں مصطفیٰ چاہتا ہوں ہندوستان چلا جا، وہاں جا کر میری حدیث کا سبق پڑھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضور کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتے، سرکار کی حدیث پڑھاتے، زبان پہ ہوتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان حضور کی حدیث پڑھتی تھی، آنکھیں سرکار کے گنبد خضرا کا دیدار کرتی تھی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن حضور نے فرمایا عبدالحق عرض کیجیے یا رسول اللہ، حق کی حاضر ہے، اپنا تخلص رکھتے تھے، حق کی حاضر ہے یا رسول اللہ، ارشاد ہو۔ حضور نے فرمایا عبدالحق تو نے میرے مدینہ میں حدیث پڑھائی، تیری زندگی مدینہ طیبہ میں بیت گئی ہے، اب میں مصطفیٰ چاہتا ہوں ہندوستان جا، وہاں جا کر میری حدیث پڑھا۔ عرض کی آقا جب یہاں حدیث پڑھاتا ہوں زبان پہ آپ کی حدیث ہوتی ہے، آنکھیں آپ کے روض انور کا دیدار کرتی ہیں، جو حدیث پڑھانے کا لطف، حدیث پڑھانے کا مزہ، حدیث پڑھانے کی جو لذت آپ کے مدینہ میں ہے وہ ہندوستان میں تو نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا عبدالحق تو ہندوستان جا تو صحیح، جو مصطفیٰ یہاں دیدار کرا سکتا ہے وہ ہندوستان میں بھی دیدار کرا سکتا ہے۔ حق اہل سنت ہے توجہ آپ کی، یہ اصحاب حضوری شخصیات ہوتی ہیں، سنیو ہم خوش نصیب ہیں، ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ملتان شریف میں نماز کا وضو فرماتے، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلی میں نماز کا وضو فرماتے۔ علامہ برخوردار ملتانی نے لکھا شاہ رکن عالم نماز کا وضو ملتان میں کرتے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نماز کا وضو دہلی میں فرماتے تھے، اور فرمایا نماز خود حضور کے مدینہ میں جا کر پڑھتے تھے۔ یہ صاحب حضوری شخصیات ہوتی ہے جن کی صبح بھی حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں، شام بھی حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب حضوری شخصیت، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا الحفاظات یومیہ کے اندر روزانہ فجر کی نماز ادا فرماتے، نماز اشراق کے انتظار میں مصلی پر بیٹھے ہوتے، آنکھیں کھلی ہوتی، بیداری کے عالم میں حجابات ہٹ جاتے، پردے ہٹ جاتے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیٹھتے دہلی میں تھے اور براہ راست گنبد خضرا سے چہرے مصطفیٰ کا دیدار کر دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی یہ وہ صاحب حضوری شخصیات ہیں جن کے لیے حجابات بھی ہٹ جاتے ہیں، پردے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا تاجدار گولہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ ایک حافظ جی کے پیچھے نماز پڑھتے، چونکہ اصحاب حضوری شخصیات کی بات چلی نا تو میں نے کہا ذرا عاشقوں کو جگا دو اور ان کے دل کو ذرا گرما دو۔ ہے توجہ آپ کی؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو کچھ عرض کروں۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہہ دے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے، حافظ صاحب کہتے حضور آئیں آپ نماز پڑھائیں، آپ فرماتے ہو حافظ جی ماں اس قابل نہیں، چل تو نماز پڑھا۔ آج تو ہم مسلح پہ لڑ پڑتے ہیں نا، مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے ان بھائیوں پر، کوئی کس چیز پہ لڑ رہا ہے، کوئی کس چیز پہ لڑ رہا ہے۔ یہ لڑائیاں دین کے معاملات کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا حافظ جی اسی اس قابل نہیں، چل تو نماز پڑھا۔
حافظ صاحب نماز پڑھاتے، خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھتے، اللہ اکبر۔ جب حافظ صاحب سلام پھیرتے، حضرت خواجہ صاحب بھی سلام پھیر دیتے۔ توجہ فرمانا ذرا، ایک دن ایسا بھی آیا حافظ جی نے نماز کا سلام پھیر دیا، پر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی، حضرت مہر علی شاہ علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد، آپ نے سلام نہ پھیرا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، بعد میں آپ نے سلام پھیرا۔ حافظ جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ حضور کیا وجہ تھی، آج آپ نے ذرا تاخیر سے سلام پھیرا ہے، دیر سے سلام پھیرا ہے۔ آپ نے فرمایا او حافظ صاحب یہ راز کی باتیں ہیں، ذرا راز میں رہنے دو۔ عرض کی نہیں حضور قدموں میں گر گیا، بتاؤ تو صحیح نا آخر کیا وجہ ہے، آپ نے دیر سے سلام کیوں پھیرا؟ آپ نے فرمایا حافظ صاحب جب ہم قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر اتحیات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ، اس میں کاف ضمیر خطاب کا ہے، جب تک چہرہ والضحیٰ کا دیدار نہیں کرتے تب تک آگے نہیں بڑھتے۔ آج مصطفیٰ نے دیدار میں دیر لگائی، ہم نے سلام میں بھی دیر لگائی۔ ایسے بزرگوں کے ہم ماننے والے ہیں، ایسی شخصیات کے ہم غلام ہیں جن کی روزانہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، فرما جب حضور کا ذکر سنے اور سنائے، کرے اور کرائے، ما ثبت بالسنہ، آپ کی کتاب ہے، فرما یہ نظریہ بنا کے بیٹھا کر، یہ عقیدہ بنا کے بیٹھا کر، یہ محفل کہیں اور نہیں، یہ محفل حضور کے مدینہ میں لگی ہے، سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے لگی ہے، حضور حیات ہیں، حضور زندہ ہیں، فرما حضور تیری سن بھی رہے ہیں، حضور تجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اے توجہ تو آنی بولو ذرا محبت رہا، جڑے جڑے آشکان میں ذرا اچھا بولو بلند آواز رہا۔ کیا فرمایا؟ اس نظریہ کے ساتھ محفل میلاد میں آیا کرو، یہ محفل حضور کے مدینہ میں سجی ہے، سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے سجی ہے، حضور حیات ہے، حضور زندہ ہے، حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، حضور ہماری سن بھی رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک مرتبہ قسم اس وقت اٹھائی جب حضور کی حیات پر دلائل دیے، دلائل فرمایا او حیات انبیاء کے منکرو، او منکرین حیات انبیاء، تم کیا سمجھتے ہو میرا نبی حیات نہیں، میرا نبی زندہ نہیں؟ فرمایا یہ دلیل قرآن کی، یہ دلیل قرآن کی، یہ دلیل حدیث کی، یہ دلیل فلاں کتاب کی۔ آپ نے دلائل پیش کیے، دلائل پیش کر کر کے حیات انبیاء پر پھر آپ نے فرمایا اے میرے آقا میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں۔ تو آنے میں تجھے نہ جنہ عقیدہ اچھا بولے بلند آواز، نعرہ خلافت، آقا تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا آقا مجھے رب کائنات کی قسم آپ زندہ ہیں، آپ حیات ہیں۔ اور میں نے کہا وہ تیرا کوئی ڈالٹا ٹائپ نبی ہوگا جو مر گیا ہوگا، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک ہمارا نبی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ۔ ایک مرتبہ اس وقت فرمایا جب میرے امام نے حیات انبیاء پر دلائل دیے، دوسری بار اس وقت فرمایا جب حضور کے گنبد خضرا پر گئے، سرکار کی جالیوں کے سامنے امام احمد رضا بادب کھڑا ہے اور عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ پر تحفہ صلاۃ و سلام ہو، وہ امام احمد رضا آیا ہے جو بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کبھی آپ کے منکروں سے لڑتا تھا، کبھی آپ کے گستاخوں سے لڑتا تھا، کبھی تحفظ نموز رسالت کا فریضہ سر انجام دیتا،
کبھی ختم نبوت کی حفاظت کرتا، کبھی ناموں سے رسالت کی حفاظت کرتا، کبھی ناموں سے صحابہ پہ پہرا دیتا، کبھی ناموں سے اہل بیت پہ پہرا دیتا، کبھی عزت اولیاء پہ پہرا دیتا۔ وہ احمد رضا جس کا قلم آپ کے ہر دشمن کے خلاف چلتا رہا، یا رسول اللہ اسی احمد رضا کو عالم خواب میں دیدار کرواتے تھے۔ خالی چپ تو سب کے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، اسی احمد رضا کو عالم خواب میں دیدار کرواتے تھے۔ آج وہی احمد رضا ہے، آپ کے گنبد خضرا پر آیا ہے اور دیدار کرنا چاہتا ہے۔ احمد رضا چاہتا ہے آقا آج بالمشافہ جلوہ دکھا دے، مکھڑا دکھا دے، چہرے بدوہا کا دیدار کرا دے، پر پہلے دن روتے رہے، دیدار نہ ہوا، احمد رضا چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، پھر روتے رہے، پھر بھی دیدار نہ ہوا۔ تیسرے دن آئے، عرض بھی کرتے رہے، روتے بھی رہے، اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں عاجزی کا، انکساری کا منبع بنا دیا، اور احمد رضا کی زبان پہ یہ کلام جاری ہو گیا۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مصطفیٰ نے فرمایا احمد رضا پشیمان ہو، مصطفیٰ آ چکا ہے۔ اٹھا کر باپ بولے، محبت کے ساتھ بولے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے سنیو، پھر میرے امام نے جب چہرے والدعا کو دیکھا، جب رخ انور کو دیکھا، تو میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ۔ آقا لوگ بدبخت ہیں، وہ تو کہتے تھے نبی مر کر مٹی میں مل گیا، آج مصطفیٰ کو روزے سے باہر آتے دیکھا ہے، تو احمد رضا کہتا ہے آقا آپ تو زندہ ہیں، آقا آپ تو زندہ ہیں، آقا آپ تو حیات ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اے میں نے کہا بدنصیبو، اگر حضور کی زیارت تم نہ کر سکو تو تمہاری اپنی قسمت ہے۔ کبھی حضرت شیخ الہند ولی الہند خواجہ معین الدین اجمیری جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا والدی، اے میرے نام مکرم میرا آپ پر سلام ہو۔ گنبد خضرا سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے لخت جگر میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ اے کبھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار میرا آپ پر سلام ہو۔ گنبد خضرا سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ اچھا بولو بلند آواز کے ساتھ۔ کبھی سید احمد رفاعی جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا والدی، جواب آتا ہے وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے لخت جگر میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ ارے کبھی حضرت مخدوم جہانیہ جاں گشت بخاری علیہ الرحمہ اچھ کے شہنشاہ، آپ گنبد خضرا پر جاتے ہیں، خادم کہتا ہے اندر آنے کی اجازت نہیں، دروازہ نہیں کھلے گا۔ گنبد خضرا سے آواز آتی ہے وہ میرے خادم میرے بیٹے کو مت روک، دروازہ کھولا اسے اندر آنے دو۔ زندہ باد۔ میں نے کہا مولوی صاحب بتاؤ گنبد خضرا سے جس کا جواب آ رہا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ؟ میں نے کہا پھر پوچھو نا حضرت شیخ سعدی شیرازی سے۔ شیخ سعدی کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جب تیسرا مصرع نہیں بن پڑا شیخ سعدی سوچتے سوچتے لیٹ گئے، سر کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ جاگ اٹھی، مصطفیٰ کریم جلوگر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا او میرے سعدی میری نعت تو سنا جو تو نے لکھی ہے۔ عرض کرتا ہے آقا 3 مصرے بنائے چوتھا نہیں بن پا رہا۔ حضور نے فرمایا سعدی پڑھ تو صحیح۔ سعدی کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سعدی خاموش ہو گئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ارے سعدی توجہ، ارے سعدی تو نہیں جانتا
میرا ذکر میری آل کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. وہ سادی پڑھنا صلو علیہ وآلہ. ہاتھ اٹھنے چاہیے, ہاتھ اٹھنے چاہیے. جو اہل بیت کے چاہنے والے ہاتھ اٹھا کے بولے. پیار کرتے ہو؟ حضور کی آل سے کس کس کو پیار ہے؟ جسے حضور کی آل سے پیار ہے ذرا اچھا بولے بلند آواز کے ساتھ. حضور نے فرمایا سادی میرا ذکر میری آل کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. میرا ذکر میری آل کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. وہ سادی پڑھ صلو علیہ وآلہ. آئے اے میں نے کہا مولانا سادی نے جس کو دیکھا وہ زندہ تھا یا مردہ؟ میں نے کہا پھر پوچھ. تاجدار گولہ حضرت مہر علی شاہ سے ختم نبوت پہ پہرا دیا, نمو سے رسالت پہ پہرا دیا, مستحقان رسول اللہ سے لڑتے رہے, بے ادبوں سے لڑتے رہے. حضرت تاجدار گولہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بالآخر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. اے آقا جتنا کچھ بھی آپ کی ذات کے لیے ہم نے کام کیا آقا پھر بھی کچھ نہیں کیا. کتے میرے علی کتے تیری سن. آئے آئے اور تسی کہندو اسی حق ادا کر دیتا. اے چھوٹا جیا میلاد منا کے تسی کہندو حق ادا ہو گیا. اے نادانو حضور کا حق یہ ہے جان بھی دے دو دل بھی دے دو پھر بھی کہو کتے میرے علی کتے تیری سنا. کتے میرے علی کتے تیری سنا. یا رسول اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جیڑا زندہ بیٹھے اچھا بولے بلند آواز لگا. وہی میرے علی کیا فرماتے ہیں؟ اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا. اللہ اکبر. اس صورت نو میں نے کہا مولانا سادی سے پوچھ کس صورت نو؟ میں نے کہا پوچھ میرے علی سے کس صورت نو؟ زندہ کو دیکھا یا مردہ کو؟ توجہ تو آگے. مولانا قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا گنبد خضرا میں حیات ہے. جیسے چراغ جل رہا ہو نا, چراغ کے اوپر ایک بالٹی رکھ دو, بالٹی کا پردہ آ جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا چراغ بجھ گیا, بلکہ کہتے ہیں چراغ پر بالٹی کا پردہ آ گیا ہے. فرما میرے نبی گنبد خضرا میں حیات ہے, حضور زندہ ہے. صرف حضور کے جسم پاک پر سبز گنبد کا حجاب آ گیا ہے, سبز گنبد کا پردہ آ گیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور کے چچا ہیں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب. آخری باتیں بڑی قابل توجہ. حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ انگوڑے کے اندر تھے نا میں نے آپ کی نبوت کی علامت کو دیکھ لیا تھا. حضور نے فرمایا چچا تم نے کیا دیکھا تھا؟ حضرت عباس سے پوچھا چچا آپ نے کیا دیکھا تھا؟ حضرت عباس کہتے ہیں بھتیجے میں نے یہ دیکھا تھا کہ اے محبوب جب پنگوڑے میں آپ تھے آپ کی انگلی کا اشارہ جدھر ہو جاتا تھا آسمان کا چاند ادھر مڑ جاتا تھا, ادھر جھک جاتا تھا. حضور نے فرمایا چچا یہ تو بات ہی چھوٹی سی ہے, اس سے بڑی بات نہ بتاؤں؟ چچا عباس کہتے ہیں بھتیجے بتاؤ اس سے بڑی بات کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا چچا جب میں اپنی اماں آمنہ کے شکم میں تھا, اپنی اماں آمنہ کے پیٹ میں تھا, لوح محفوظ پہ قلم چلتی اور وہ تقدیریں لکھتی تھی, میں مصطفیٰ قلم کے لکھنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنا کرتا. فرما حاملین عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے فرما وہ تسبیح پڑھتے تھے, میں مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں رہ کر فرشتوں کی تسبیح کو سنا کرتا.
میں نے کہا توجہ فرما ذرا، رانا اسلم صاحب کے بیٹے نے میلاد مصطفیٰ کی محفل منائی اور رانا محمد امجد صاحب نے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی۔ انجمن مہریہ نصیریہ کے نوجوان، سنی صحیح العقیدہ نوجوان اس محفل کی زینت بنے اور عاشقان مصطفیٰ ترنگا محمد بنا کے دیوانوں پروانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، جو مصطفیٰ لوہے قلم پہ چلنے والی قلم کی آواز کو سن سکتے ہیں، جو مصطفیٰ حاملین عرش کے فرشتوں کی تسبیح کو سن سکتے ہیں، وہ ترنڈا میں بیٹھ کر میلاد منانے والوں کا میلاد بھی دیکھ سکتے ہیں اور درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جیدہ عقیدہ اچھا بولے بلند دباغ نہ لو، بڑے ڈھلے ہو بولو ذرا حیدری۔ سنیو، جو مصطفیٰ لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز کو سن رہے ہیں، وہ تیرا میرا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتے؟ تو میں نے کہا حضور کا غلام زمین کی تہوں میں جا کے پڑھے یا فضا کی بلندیوں میں پڑھے، ہم دور ہیں، مصطفیٰ دور نہیں، مصطفیٰ تو حضور ہیں۔ فریاد کرے امتی جو حال زار میں، فریاد کرے امتی جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا بھتیجے میں سمجھ گیا تھا کہ جادوگر کا جادو زمین پر رہ سکتا ہے، آسمان پر نہیں جا سکتا، پر جس کے اشارے پہ چاند بھی ڈول رہا ہے لگتا ہے یہ عام نہیں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے